بڑی عمدہ بات کیا ہوا بھائی؟ آج حضرت جی 40,000 کی فریج مجھے 25,000 میں مل گئی. اب بچے کی ہوئی ہیں، بڑا خوش ہے. ہاں جی بھائی کیسے مل گئی؟ جی وہ ایک آدمی جو ہے اس کو بہت ضرورت تھی پیسوں کی. ہاں جی اس کو کسی پریشانی میں پھنسا تھا یا بیوی بیمار تھی، پیسے تھے نہیں اس کے پاس، تو وہ میرے پاس آیا. بس یہ فریج میری ہے 40,000 کی، تو میں اب مجھے مشکل ہے، آپ بس نقد مجھے 25,000 دے دیں اور فریج اٹھا لیں. جی میں نے 25,000 دیا، فریج لے لی. اب کبھی سوچا آپ کے حبیب کی کیا تعلیم؟ کبھی سوچا آپ کے پیارے حبیب کی تعلیم یہ ہے یا ویسے اس کی مدد کرو، یا ویسے اس کی مدد کرو، اور اگر ویسے مدد نہیں کر سکتے پھر اس کی چیز صحیح قیمت پر خریدو، صحیح قیمت پر. مشہور صحابی ہے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. ہاں جی تربیت دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے کہا میں نے یہ گھوڑا بیچنا ہے، 100 درہم دے دو مجھے گھوڑا، 100 درہم دے دو. فرمایا ذرا میں اس کو چیک تو کر دوں. اس پر بیٹھ کر چکر لگایا، ایک چکر لگایا. فرمایا تیرا گھوڑا 100 کا نہیں، تیرا گھوڑا 200 کا. وہ کہنے لگا آپ کی مرضی. فرمایا ایک اور چکر لگانے لگے، ایک اور چکر لگایا. پھر کہا تیرا گھوڑا 200 کا نہیں یہ 300 کا. وہ حیران وہ کیا کر رہے ہیں. 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے اور کہا سچ پوچھو تمہارا گھوڑا 700 کا ہے. اس نے کہا آپ کی مرضی. 700 دے کر گھوڑا خرید لیا. وہ کہنے لگا بات سمجھ نہیں آئی، میں تو 100 میں دینے کا راضی تھا، آپ 700 پہ پہنچ گئے. فرمایا سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا عہد لیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا عہد لیا تھا. میں نے اپنے دل سے پوچھا اگر یہ تیرا گھوڑا ہوتا تو اس کو کتنی قیمت میں فروخت کرتا؟ میرے دل نے کہا اس کی قیمت 700 ہے، اس لیے تجھے 700 دے کر اس کو خریدا. اسلام ہمدردی کا، غم خاری کا دین ہے. اچھا ایک بات میں عرض کروں، قرض دینا ثواب کا کام ہے نہیں؟ قرض دینا، چلو جو مشہور ہو قرض مارنے میں عادی ہو اس کو تو نہ دینا ہی بہتر ہے، لیکن عام طور پر مسلمان قرض لیتے ہیں وقت میں واپس کر دیتے ہیں، تو یہ ثواب کا کام ہے. تو اور یہ بھی ہے شریعت میں، آپ نے قرض دیا ایک آدمی کو 6 مہینے کے لیے، اب 6 مہینے گزر گئے اس سے بنا ہی نہیں قرض، تو 6 مہینے مدت پوری ہونے پر یہ نہیں کہ قرض والا گیا اور اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، نہیں وہ خود آیا. اس نے آ کر کہا بھائی 6 مہینے کا وعدہ تھا، قرض بنانے کچھ اور مہلت دے دو. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو جب سہولت ہو آپ دے دینا. تو لکھا ہے جتنے دن مہلت ملے گی اس کو ہر دن کے بدلے اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. ہر دن کے بدلے اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ہوگا. اب قرض دینا ہوا نا ثواب، تو لیکن سنیں حضور کے تربیت یافتہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم قرض دینے کو بخیلی سمجھتے تھے. ہم قرض دینے کو، نوٹ کریں میری بات، ہم قرض دینے کو کیا سمجھتے تھے؟ کنجوسی سمجھتے تھے. کیوں قرض دینے والا آپ بتائیں سخی ہے یا کنجوس ہے؟ سخی ہے. فرمایا ہم قرض دینے کو بخیلی سمجھتے تھے. کیوں حضرت؟ فرمایا ہم جو آتا تھا ضرورت مند اس کو ویسے ہی دے دیتے تھے، اس کو ویسے ہی دے دیتے تھے. مثلا آدمی آج 500 درہم چاہیے قرض اتنی وقت کے بعد، فرمایا قرض کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے دے دو. فرمایا ہم مفتی دے دیتے. سیرت منانا، سیرت کا تذکرہ کرنا یقیناً عبادت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں سیرت صرف منانے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کی چیز ہے. آج ساری ہماری معراج کیا ہے؟ ہمارے بچے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیں، ان کو اچھی جاب مل جائے، ان کا بحریہ ٹاؤن میں نہ صحیح
تو جو ہے ٹاؤن شپ میں ہی ان کا مکان ہو، ماڈل ٹاؤن میں، بس یہ ہماری معراج ہے، آگے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ان کو حلال کا حرام کا پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے۔ اور جس کی شہادت کے ہر سال محرم میں جو ہے گن گاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ حالانکہ 5 سال کے تھے جب حضور کی وفات، 5 یا 6 سال کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ فرمایا میں گھیٹی پر چڑھا، اس میں صدقہ کی کھجوریں رکھی تھی، میں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر میرے منہ سے نکال دی اور فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ کیا فرمایا؟ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اب کتنے ہیں جن کا یہ جذبہ ہے ہماری اولاد حلال کھائے حرام، اگر حرام کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آج حرام تر آیا کہ جو ہمارے بھائی تجارت کرتے ہیں دکاندار، ان سے پوچھو کیسے کیسے ملاوٹیں آتی ہیں، کیسے کیسے دور بازار میں نکلے، گندم کا ڈھیر لگ رہا تھا، ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین چڑھائی، اندر ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کے باہر نکالی، گندم گیلی تھی، اس سے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا رات بارش ہوئی تھی، بھیگ گئی، میں نے کچھ اوپر ڈال دی، بیچنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو جو خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منی، جو خیانت کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا یہ تو ہمیں یاد ہے لیکن پھر چل رہا ہے، اور فرمایا لا يدخل، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لقمہ کھا لیا، سری حرام بھی نہیں، مشتبہ لقمہ، تو جو ہے طے کرنے لگے، اب ایک لقمہ بھوک میں کھایا، طے کیسے آئے؟ تو کسی نے کہا پانی پیو طے کرو پھر نکلے گا، بڑا پیالہ پانی کا پیا، طے کی، اب جب طے ہوئی نکلا کتنا؟ ایک لقمہ۔ کسی نے کہا حضرت ایک لقمے کے بدلے اتنی مشقت اٹھائی، فرمایا اگر یہ میری جان کے بدلے نکلتا میں تب بھی اس کو نکالتا، اگر یہ میری جان کے بدلے نکلتا میں تب بھی اس کو نکالتا۔ کیوں؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا حرام پھیلا ہے جی۔ پھر غریب آدمی غربت سے تنگ آ کر چوری کرے، یہاں تو اس ملک کے بڑے بڑے لوٹتے ہیں ملک کو، وہ ہزاروں لاکھوں کی چوریاں نہیں کرتے، وہ کروڑوں اربوں کے مقابلے کرتے، خدا کا خوف نکل گیا دلوں سے۔ تو جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پڑھی، آج بچوں کے حوالے سے بالکل دینی تربیت، وہ بڑے سعید لوگ ہیں، قابل مبارکباد ہیں، جن کا ذہن یہ ہے روٹی روزی اللہ دیتا ہے، ہمارے بچوں کو دین آنا چاہیے، نماز آنی چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں محنت کر کے پیسہ خرچ کر کے ان کی زندگیوں سے دین نکالا جائے۔ اور آپ کہتے ہیں نا جیسا دیش ویسا دیش، حکیم الامت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا انگلستان پڑھنے گیا، اب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس آیا، تو جس کا بیٹا تھا اس کے ایک دوست تھے بزرگ، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے بمبئی سے ٹرین پر آ رہا ہے، تو آپ حضرات جو ہے فلاں اسٹیشن پر راستے میں اس سے مل لینا، کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دینا، سفر سے آ رہا ہے۔ تو وہ صاحب ان کے کہنے پر اسٹیشن پر چلے گئے، تو اب جا کر جب گاڑی رکی تو دیکھا صاحب کھانا کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سلام کلام کے بعد کہا بیٹا تم کھانا کھا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہاں رمضان ہے؟ تمہیں معلوم نہیں یہاں رمضان ہے؟ کہنے لگا رمضان کیا ہوتا ہے؟ دیندار آدمی کا بیٹا معلوم؟ کہنے لگا مسلمان ابھی تک ان فرسودہ خیالات سے نکلے نہیں، کہنے ہیں اس کا مسلمان ابھی تک ان فرسودہ خیالات سے نکلے نہیں۔ حضرت فرمایا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر واپس آئے۔ تو اگر دنیا کی تعلیم
دنیا کے مال کا بدل یہی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا میں اس سے بڑا خسارہ کوئی، دنیا میں اس سے بڑا خسارہ کوئی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے، عام طور پر وہ آگ بھی نہیں سینکتے تھے۔ ہم سینکتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہیٹر جلا کے رکھتے، آگ بھی نہیں سینکتے تھے، نہ آگ کے پاس کبھی بیٹھتے تھے بلا ضرورت۔ جب بھی آگ کو دیکھتے ان کی زبان پر یہی آتا تھا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ مجھے اس وقت تو مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں بڑے ہو کر سمجھ آیا کہ یہ کیوں ایسا۔ آج آپ کی اولاد، ہماری اولاد سے یہی محبت ہے تو ہم ان کو جہنم کے راستے پر ڈال دیں، ان کو حرام حلال کا پتہ ہی نہ، ان کو جائز ناجائز کا پتہ ہی نہ۔ ایک حضور نے کتنی تعداد ہے کہ یہاں فضائل اعمال ہے نا، اس میں ایک فہرست ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12، 14، 15، 18 سال کے تھے، انہوں نے کس محنت سے، کس لگن سے دین کا علم حاصل کیا اور تقریباً امت کی 1 صدی تک رہنمائی کی، 1 صدی تک رہنمائی کی۔ اور میں نے کئی دفعہ ابو داؤد شریف میں بھی اور اب ترمذی میں بھی لڑکوں کو گن کے بتایا کہ اس سند میں صحابہ کی 5 پشتیں عالم ہیں، 5 صحابی نے بیٹے کو سکھایا، اس نے ان کے بیٹے کو سکھایا، اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا، 5 پشتوں تک علم چلا۔ ربیہ بن کعب صحابی ہیں، آپ بھی نام لے لیں برکت کے لیے، کیا نام ہے؟ ربیہ بن کعب، ربیہ بن کعب اسلمی، ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ کیوں رات گزارتا تھا؟ تاکہ آپ کی خدمت کروں، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا، مسواک لاتا، مصلی بچھاتے ہوں گے تو میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں۔ ایک دن تہجد کے وقت اٹھے، ساری ضروریات مہیا کی تو میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ آپ بھی کہیں گے رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان تھے، کیا امنگیں ہوتی ہیں، سب کو چھوڑ کے حضور کے در پر پڑے رہتے تھے۔ فرمایا تہجد کے وقت مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ آج میرے نوجوان دوستو ہم ہوتے کہتے جی جو ہے نوکری پھنسی ہوئی ہے بڑے عرصے سے، کوئی اچھی جاب مل جائے، شادی نہیں ہوتی جی عمر 25 سال سے اوپر چلی گئی۔ یہ بھی ایک عنوان ہے، اب وقت نہیں میں اس پہ بھی بات کرتا، تو جو ہے شادی ہو جائے تو کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب اس نوجوان نوعمر صحابی کا جواب سنیں، وہ جواب میں کہتا ہے اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور مانگ لو، کچھ اور یا اس کے علاوہ، کہا ہوا ذات، بس یہی چاہیے، بس یہی چاہیے۔ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا بہت معنی خیز جملہ ہے، تو کہا ہوا ذات، بس یہی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری سجدوں کے ذریعے مدد کرنا اپنے نفس کے خلاف۔ کیا کہا سمجھے ذرا بات؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، اپنے نفس کے خلاف میری مدد کرنا کس بات سے؟ سجدوں کی کثرت سے۔ دیکھ بھائی ہم نے وعدہ کیا، ہاں جی ہم دعا کریں گے، لیکن صرف بزرگوں کی دعا پر ہی نہیں رہتے، عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا فَأَعِنِّي، میں دعا کروں گا تم میری دعا کی مدد کرنا، کس طرح؟ سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا سجدوں کی کثرت جنت میں جانے کا باعث ہے، سجدوں کی کثرت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جتنی نمازیں پڑھیں گے، ہاں جی حدیث شریف میں صاف ہے سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ نفل نماز ہے۔
وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری مدد کیجیے، صرف دعا پر نہ رہنا۔ کس چیز سے مدد کیجیے؟ سجدوں کی کثرت سے، اعلیٰ نفس، تیرا یہ جی مانے گا نہیں، تیرا نفس مانے گا نہیں۔ اب میں کئی دوستوں سے کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ بے تکلف ہے، بیٹا ماشاءاللہ جوان ہے، آپ اس کو نماز کا کہا کریں، حضرت جی تسی کہتے آئیو نہ انہوں سمجھائیو، ساڈی تا منتا ہی ساڈی تا